اللہ جلال کی رحمتوں، برکتوں اور بخششوں والا مہینہ الوداع ہو چکا ہے، ہماری زندگی سے رخصت ہو گیا۔ تو کیا ہم نے اپنے رب سے اس کی بخشش لے لی ہے؟ اپنے رب کی مغفرت لینے میں کامیاب ہو گئے یا نہیں؟ اللہ کی جہنم سے بچاؤ کا انتظام کر لیا؟ اللہ کی انعامات والی جنت پانے میں کامیاب ہو گئے ہیں یا نہیں؟ رمضان میں محنتیں کی، ان کا صلہ مل گیا ہے یا نہیں؟ اللہ ہم سب کو کامیابی عطا فرمائے اور ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائے۔ مولا کریم ہمارے والدین اور ہمارے اساتذہ کرام کے گناہوں کو معاف فرمائے۔ یا الہ العالمین، ہم سب کو جہنم سے آزادی عطا فرمائے۔ مولا کریم ہم سب کو اپنی رحمتوں اور نعمتوں والی جنت عطا فرمائے۔ اللہ ہم سب کو جنت الفردوس عطا فرمائے۔ مولا کریم ہمارے والدین کو، ہمارے اساتذہ کرام کو، سب کو جنت الفردوس عطا فرمائے۔ وہ جنت ہے کیسی کہ جس کو ہم دعاؤں میں مانگتے ہیں، جس کو پانے کے لیے ہر مسلمان تڑپتا ہے۔ سورۃ محمد کے اندر آیت نمبر 15 میں اللہ جلال فرماتے ہیں، مثل الجنة التي وعد المتقون۔ اور رمضان اس لیے آیا لعلکم تتقون، کہ میرے بندو نمازیں پڑھو، روزے رکھو، ذکر و اذکار کرو، تاکہ تم پرہیزگار بنو۔ اور اللہ ہماری عزت کو کہتا ہے کہ یہ جو میرے پرہیزگار بندے ہیں، میں نے اپنے پرہیزگار بندوں سے جس جنت کا وعدہ کیا ہے اس کے اندر چار چار نہریں بہتی ہیں، فیہا انہار من ماء غیر آسن۔ ایک وہ پانی ہے جس کو آپ منرل واٹر سے بھی زیادہ صاف اور شفاف کہتے ہیں، جس کے اندر نہ ہی کوئی جالا ہوگا، نہ ہی اس کے اندر کوئی غلاظت پیدا ہوگی، نہ کوئی جرم پیدا ہوگا۔ صاف ستھرا اور صحت بخش زبردست قسم کا پانی، وَأَنْهَارٌ مِّن لَبَنٍ لَّمْ يَتَغَيَّرْ طَعْمُهُ، اور دودھ ایسا ہوگا کہ جس کا ذائقہ کبھی خراب نہیں ہوگا۔ یہاں تو ملتا ہے نا 2 کلو کے ساتھ تیسرا کلو فری، عموماً کئی علاقوں میں ایسا ہوتا ہے، کئی شہروں میں، کئی ایسی جگہ جہاں نہیں بھی ہوتا، اگر نہ بھی ہو تو 2 کلو لے تو اس کے اندر تقریباً 1 کلو پانی ہے۔
اگر دودھ لے تو 250 روپے کلو، دودھ نکلتا ہوا دیکھے تو 250 روپے کلو ملتا ہے، اور اگر نکلتا ہوا نہیں دیکھا تو پھر 2 کلو کے ساتھ 1 کلو فری۔ وَأَنْهَارٌ مِّن لَبَنٍ لَّمْ يَتَغَيَّرْ طَعْمُهُ، یہاں دودھ لے تو جیسے اس کو گرم کرتے ہیں وہ کچھ کا کچھ بن جاتا ہے، اس کا ذائقہ اور خراب ہو جاتا ہے، ذائقہ بدل جاتا ہے، خراب ہو جاتا ہے۔ اور دودھ ایسا ہوگا جنت کے اندر کہ جو کبھی خراب نہیں ہوگا اور نہ ہی اس کا ذائقہ بدلے گا۔ مصطفى مصطفى منبع للصفا سيد الأنبياء مشعل في الوفا كان في عطفه ليتامى دفاع وأنهار من خمر لذة للشاربين، اور ایسی نہریں چل رہی ہیں شراب کی، ایسی پاکیزہ شراب جو دنیا میں ہمارے لیے پینا بھی حرام ہے، پینا تو دور کی بات، اس کو چکھنا بھی ہمارے لیے حرام ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے فرمایا جس شراب کا ایک گلاس یا ایک مٹکا پینا حرام ہے، اس کا ایک گھونٹ پینا بھی حرام ہے۔ تو وہاں جنت کے اندر اللہ رب العزت شراب کی نہریں چلا دے گا، اور وہ شراب کیسی ہوگی؟ لذۃ للشاربین، پینے والوں کے لیے لذت کا باعث ہے، جس کو پینے سے انسان کا دماغ اور نہیں ہوگا، دماغ خراب نہیں ہوگا، بلکہ انسان کا دماغ سٹ گیا۔ وَأَنْهَارٌ مِّنْ عَسَلٍ مُّصَفًّى، اور چوتھی نہر اس کے اندر شہد کی ہوگی، خالص شہد ہوگا، جو شہد کی مکھیوں سے بنا ہوگا، چینی سے بنا ہوا شہد نہیں ہوگا، یا گلوکوز یا پاؤڈر سے بنا ہوا نہیں، چینی سے بنا ہوا نہیں، بلکہ خالص شہد ہوگا، جس کو پینے سے شکر بھی نہیں ہوگی۔ یہاں تو پینے اور پلانے والوں نے شکریں کر دی کہ شہد پیو جی، شہد پیو، پیتے پیتے بندے کو شکر ہو جاتی ہے، بعد میں پتہ چلتا ہے کہ شہد ہی تو ہوتا ہے۔ تو اس لیے وہ جنت ایسی ہے کہ جس کے اندر خالص شہد ہوگا، اور شہد کی اللہ رب العزت نہریں چلا دے گا۔ وَلَهُمْ فِيهَا مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ، اور وہاں پھل ہر قسم کا میسر ہوگا۔ اللہ اگر تیری جنت کے اندر یہ ساری نعمتیں ہیں تو ہمیں اس جنت کے اندر داخل کرنا ہے۔ مولا کریم ہمیں بھی اس جنت کا حقدار بنا دے، ہمیں بھی اس جنت کا وارث بنا دے۔ تو یہ ساری نعمتوں کے بعد سب سے بڑی نعمت اللہ رب العزت جو جنت کے اندر اللہ اپنے جنتیوں کو عطا کرے گا، وَمَغْفِرَةٌ مِّن رَّبِّهِمْ، مومنوں کے رب کی طرف سے بخشش کا اعلان ہوگا۔ اللہ ذوالجلال کی طرف سے مغفرت کا اعلان ہوگا کہ میرے مومن بندو جاؤ،
کھاؤ پیو جنت کے اندر اور موجیں کرو۔ اللہ ذوالجلال فرمائیں گے آج کے بعد جنتیوں میں تم سے ناراض بھی نہیں ہوگا۔ اللہ رب العزت کی طرف سے رضامندی بھی ہوگی اور بخشش بھی ہوگی۔ تو اللہ ذوالجلال نے موازنہ کرنے کے لیے ایک طرف چار نہریں جنت کے اندر چلائی ہیں، دودھ کی نہر، پانی کی نہر، شہد کی نہر اور شراب کی نہر، اور دوسری طرف ایک دوسرا گھر بھی تیار کیا ہے، ایک دوسرا گھر بھی ہے۔ وہاں پر کیا ہوگا؟ کَمَنْ هُوَ خَالِدٌ فِي النَّارِ، کہ یہ بندہ اس شخص کے برابر ہو سکتا ہے جو جہنم کے اندر جل رہا ہے۔ ایک انسان جنت کی نعمتوں سے لطف اندوز ہو رہا ہے، اللہ رب العزت کی چار نہریں اس جنتی کے گھر سے گزر رہی ہے، اور ایک اور انسان جو جہنم کے اندر جل رہا ہے، کہ یہ دونوں برابر ہو سکتے نہیں ہو سکتے، کیونکہ اللہ ذوالجلال نے اپنے قرآن کے اندر لوگوں کو سمجھانے کے لیے باتیں کھول کر بیان کر دی۔ وَسُقُوا مَاءً حَمِيمًا، اور جنتیوں کے پینے کے لیے تو چار اللہ ذوالجلال نے نہریں چلائی ہیں، اور یہ جو جہنمی ہیں ان کے پینے کے لیے چار نہریں نہیں ہیں، پانی بھی نہیں ہے، شہد کی نہریں بھی نہیں ہیں، دودھ بھی نہیں ہے، اور نہ ہی ان کے لیے شراب ہے، بلکہ کھولتا ہوا گرم پانی ان کو پلایا جائے۔ اور وہ جنتیوں کو آواز نہیں ملی۔ اللہ ذوالجلال نے وہ جنت ایسی بنائی ہے کہ جنتی اوپر ہوں گے اور جہنمی نیچے چل رہے ہیں، تو ایک دوسرے کو دیکھیں گے، پہچانیں گے، ایک دوسرے کی زیادتی بھی وہاں پہ ہوں گی۔ لوگ دیکھیں گے اوپر کہ یہ ہمارا فلانا عزیز ہے، یہ میرا بھائی ہے، یہ میرا آمنہ ہے، جو آج جنت کے اندر مزے اٹھا رہا ہے، جنت کی نعمتوں سے لطف اندوز ہو۔ تو ان جہنمیوں کو پھر ابلتا ہوا کھولتا ہوا پانی پلایا جائے، جس کے اندر جاتے ہی جہنمیوں کی اندر کی غلاظت اور ان کی جو ہتھیلیاں ہیں وہ اگل کر باہر آ جائیں۔ جب دوبارہ جسم سلامت ہوگا تو پھر ان کو کھولتا ہوا گرم پانی پلایا جائے گا، اور اسی طرح وہ جہنم کے اندر سڑتے رہیں گے، مرتے رہیں گے، اور یہ جہنم عذاب ان کو اسی طرح ہی ہوتا ہے۔ اللہ ذوالجلال ہمیں محفوظ فرمائے۔ اور پھر جب وہ دیکھیں گے کہ جنتی جنت کے اندر مزے اڑا رہے ہیں، تو وہ جنتیوں سے ریکویسٹ کریں گے، جنتیوں سے درخواست کریں کہ او جنتیوں، ان افیضوا علینا من الماء او مما رزقکم اللہ، جنتیوں سے کہیں گے کہ تم تو ہمارے دوست تھے، ہمارے بھائی تھے، ہمارے عزیز تھے، اس جنت کے اندر ہمیں بھی ایک گھونٹ پانی پلا دو، جو شربت تم پی رہے ہو، جو میٹھے مشروبات تم پی رہے ہو، جنت کے اندر جو تم مزے اڑا رہے ہو، اللہ رب العزت نے تمہارے لیے تو نہریں چلائی ہوئی
ہمیں بھی کچھ کھلا دو، ہمیں بھی کچھ پلا دو۔ اللہ رب العزت نے تمہیں جو جنت کا پھل دیا ہوگا، جنت کی جو نعمتیں دی ہوئی، پکیزہ گوشت تمہیں جو دیے ہوئے، ہمیں بھی ان میں سے کچھ نہ کچھ دے دو۔ تو اس وقت پھر وہ آگے سے جواب کیا آئے گا؟ ان اللہ حرمهما علی الکافرین، اللہ ذو الجلال نے یہ دونوں چیزیں جہنمیوں کے لیے حرام کر دی۔ تو اللہ رب العزت یہاں پوچھ رہے ہیں کہ یہ جہنمی اور جنتی کیا یہ آپس میں برابر ہو سکتے ہیں؟ جو جنت میں مزے اڑا رہا ہے اور ایک جہنم کے اندر جل رہا ہے، کہ یہ برابر ہو سکتے ہیں؟ کبھی برابر نہیں ہو سکتے۔ یہ اللہ ذو الجلال کا فیصلہ ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں اپنی نعمتوں والی جنت عطا فرمائے۔ جنت تو وہ ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں ما لا عین رأت، کسی آنکھ نے اس کے نظارے مکمل کیے، کسی آنکھ نے اس کو دیکھا ہی نہیں ہے دنیا کے اندر، نہ انسانوں میں سے نہ جنوں میں سے کسی انسان نے اس کو دیکھا نہیں ہے، نہ اس کا خیال دل میں آیا، وَلَا أُذُنٌ سَمِعَتْ، نہ کانوں میں خبر آئی ہے کسی کی پوری، نہ ہی کوئی اس کی ڈیٹیل بتا سکے گا کہ وہ جنت ایسی ہے ایسی ہے۔ اگر کسی شخص نے کوئی چیز دیکھی ہو تو وہ اس کی تعریفات بیان کرتا ہے، میں فلاں شخص کے گھر گیا تھا، فلاں کی کوٹھی کو دیکھا تو بڑے نظارے تھے، کمال کی کوٹھی اس نے بنائی۔ لیکن یہ جنت ایسی ہے کہ جس کی ڈیٹیل کوئی بتا ہی نہیں سکے۔ کوئی مصور، کوئی رائٹر اس کا نقشہ کھینچ ہی نہیں سکتا۔ سب سے پہلے جب اللہ ذو الجلال نے اس کی ابتدا کی اور ابھی تک اللہ رب العزت اس کے اندر اپنی نعمتوں کا اضافہ کر رہا ہے۔ جب پہلی دفعہ بنائی تو جبرائیل کو حکم دیا کہ جبریل میں نے اپنے مومن بندوں کے لیے انعام تیار کیا، جاؤ جا کر دیکھ کے آؤ۔ جبریل جاتا ہے، جنت کو دیکھتا ہے اور واپس آ کر کیا کہتا ہے؟ اللہ تیری عزت کی قسم، یہ جنت ایسی ہے، اس کی نعمتیں ایسی ہیں، اگر کسی نے ان کے بارے میں سن لیا تو وہ کبھی بھی ان نعمتوں کو پانے کے لیے راستے میں بریک نہیں لگائے گا، راستے میں سٹاپ نہیں کرے گا، بلکہ ان نعمتوں کو پانے کے لیے کوشش کرے گا۔ اللہ رب العزت نے پھر جبریل کو حکم دیا کہ جاؤ پھر دوبارہ وزٹ کر کے دوبارہ دیکھو۔ جبریل دوبارہ وزٹ کرے گا، دیکھے گا، اللہ رب العزت اس کے اوپر جال ڈال دے کہ یہ نعمتیں صرف اس کو ہی ملیں گی جنہوں نے نمازوں کی پابندی کی، روزے رکھے اور ذکر و اذکار کی، حج اور عمرہ کیا، اللہ رب العزت کی عبادت کی، رب کو رب مان کے زندگی بسر کی، تو یہ جنت اس کو ملے گا۔ تو جبریل کہتا ہے اللہ تیری عزت کی قسم، مجھے لگتا ہے کہ اب جنت میں کوئی نہیں جائے، اب جنت میں کوئی نہیں جا سکے۔ اور پھر رپورٹ دی کہ اللہ بہت مشکل ہو گیا، اللہ بہت مشکل ہو گیا، 5 نمازیں پڑھنا بہت مشکل ہے، نمازوں کا اہتمام کرنا، نماز کو نماز سمجھ کر
بہت مشکل ہو گیا، تیری جنت اللہ بہت مشکل ہو گیا۔ تو اللہ رب العزت فرمائیں گے جبریل اگر مشکل ہو گیا ہے تو جاؤ، میں نے ایک دوسرا گھر بھی تیار کیا ہے، اس کو دیکھ کر آؤ، جب چکر لگاؤ۔ جبریل جائے گا، جہنم کا وزٹ کرے گا، دیکھے گا کہ اس کے اندر زہریلے سانپ، اور اتنے زہریلے سانپ ہیں اس جہنم کے اندر کہ اگر وہ سانپ دنیا کے اندر اپنا زہر اگل دے تو پوری زمین کے اندر جتنا سبزہ ہے وہ راکھ بن جائے۔ اتنے زہریلے سانپ ہیں۔ یہ سارا منظر دیکھ کر جبریل کہتا ہے اللہ تیری عزت کی قسم، جس نے یہ جہنم اس کے بارے میں سن لیا تو وہ کبھی بھی اس جہنم میں نہیں آئے گا، وہ اس جہنم کی خواہش ہی نہیں کرے گا۔ اب یہی امتحان ہے کہ جو بچے گا وہی جنت کے اندر جائے گا، اور جو مرے گا وہ جہنم میں جائے گا۔ اللہ رب العزت ہم سب کو جہنم سے آزادی عطا فرمائے۔ جنت تو وہ ہے کہ کل قیامت کو دو بندوں کو لایا جائے گا، دو بندے آئیں گے، ایک وہ انسان، ایک وہ شخص کہ جو سونے کا چمچ لے کر پیدا ہو، اس کو اللہ رب الجلال کی عدالت میں لایا جائے۔ جب وہ پیدا ہوا تو خادموں کی لائن لگی ہوئی تھی، اس کو کھلانے والی پلانے والی ان کی لائن لگی ہوئی، اور ساری زندگی اپنی زبان سے صرف آرڈر ہی کیے ہیں اور وہ چیز اس کو مل گئی، لیکن ساری زندگی اللہ رب العزت کی بغاوت میں گزاری، اللہ ذوالجلال کی نافرمانی میں ساری زندگی اس نے گزار دی۔ دنیا کے اندر اس کے پاس مال و متاع ہی اتنا تھا کہ اسے کوئی پریشانی ہوئی نہیں، ساری زندگی میری نافرمانی کر کے گزار کے آیا ہے، لیکن دولت کے اخبار بڑے لگے تھے، جاؤ اس کو جہنم کا ایک چکر لگوا کر واپس لے آؤ، اس کو وہیں پہ چھوڑ کے نہیں آتے، جہنم کا چکر لگوا کر اس کو واپس لے آتے۔ تو اللہ رب العزت کے پاس اس کو لایا گیا، اللہ مالک الملک اس سے پوچھیں گے میرے بندے بتا هل مر بك نعيم قط، میرے بندے میں نے تجھے 100 سال زندگی دی تھی بتا، اور میں نے نعمتوں کے انبار لگائے تھے، یہ 100 سالہ زندگی بسر کر کے آئے، تو بتاؤ اس کے اندر کبھی تو نے خوشی بھی دیکھی ہے، کبھی تو نے اپنی زندگی کے اندر رونق بھی دیکھی ہے؟ وہ کہے گا اللہ تیری قسم میری تو پوری کی پوری زندگی پریشانیوں اور مصیبتوں میں گزری، حتیٰ کہ دنیا کے اندر دولت کے انبار اتنے تھے، مال اتنا تھا، اللہ نے ہر چیز کی فراوانی دی تھی، لیکن جہنم کا ایک چکر لگا تو کہتا ہے میں نے ساری زندگی کے پریشانیوں اور دکھوں میں گزاری، اور اس کے بدلے میں ایک اور شخص کو لایا جائے جو دنیا کے اندر زندگی کو بسر کر کے گیا ہے، اور اس نے دکھوں تکلیفوں اور پریشانیوں میں زندگی بسر کی، اور پریشانیاں اتنی تھی کہ کبھی کھانے کے لیے کچھ ملا نہیں، کبھی پینے کے لیے کچھ ملا نہیں، کبھی بھوک کی شدت، کبھی پیاس کی شدت۔ اللہ رب العزت حکم دے گا کہ جاؤ اس کو جنت کا ایک چکر لگوا کے واپس کرو۔ وہ جو دنیا کے اندر
ساری زندگی دکھوں اور تکلیفوں میں کاٹ کے گیا ہے، جنت کا ایک چکر لگوا کے اس کو واپس لایا جائے گا، اللہ رب العزت پوچھیں گے میرے بندے بتا المر بک بعث قط، دنیا کے اندر کبھی دکھ اور تکلیف پریشانی بھی دیکھی تھی؟ وہ کہے گا اللہ تیری قسم میں نے زندگی میں کبھی پریشانی کبھی دکھ دیکھی نہیں۔ تو جنت تو ایسی جنت ہے کہ جس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس جنت کے اندر جب انسان چلا جائے گا اس کے سارے دکھ پریشانی ختم ہو گا۔ تو دنیا کے اندر عیش و عشرت کی زندگی بسر کرنے والا ایک چکر جہنم کا لگا تو کہتا ہے میں نے ساری زندگی دنیا کے اندر بسر کی، 100 سالہ زندگی میں کبھی بھی میں نے سکون نہیں پایا، میں نے آرام نہیں پایا۔ تو ایک وہ انسان جو دنیا میں دکھوں اور تکلیفوں اور پریشانیوں میں زندگی بسر کر کے گیا ہے، جنت کا ایک چکر لگا تو کہتا ہے میری تو ساری زندگی خوبصورت گزری، میں نے دکھوں اور تکلیفوں کا منہ کبھی دیکھا ہی نہیں۔ تو جنت ایسی جنت ہے کہ جس کا ایک چکر لگنے سے سارے دکھ اور تکلیفیں ختم ہو جائیں۔ آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ فرماتے ہیں پہلا گروہ جو سب سے پہلے جنت میں جائے، اول زمرۃ من امتی يدخلون الجنۃ بغیر حساب وجوہهم كالقمر لیلۃ البدر، سب سے پہلا گروہ جو جنت کے اندر جائے گا بغیر حساب کے، ان کے چہرے 14ویں رات کے چاند کی طرح چمک رہے ہوتے ہیں۔ اور اگر ان جنتیوں میں سے کوئی ایک جنتی دنیا کے اندر اگر وہ جھانک کر دیکھ لے تو سورج کی روشنی اس طرح ختم ہو جائے کہ جس طرح سورج نکلنے کے بعد ستاروں کی روشنی ختم ہو جائے۔ اگر جنتی خاتون دنیا میں جھانک کر دیکھ لے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے فرمایا زمین و آسمان کا درمیانی خلا جو ہے یہ سارا کا سارا خلا، اس کے اندر جتنی بھی فضا ہے وہ خوشبو کے اندر بدل جائے، یہ ساری کی ساری فضا، یہ ساری کی ساری ہوائیں خوشبو سے معطر ہو جائے۔ اور فرمایا جنتی خاتون کا ایک دوپٹہ خیر من الدنیا وما فیہا، یہ پوری دنیا اور اس دنیا کی جتنی بھی دولت ہے اگر اکٹھی کر لی جائے تو وہ جنتی خاتون کا ایک دوپٹہ یہ پوری کائنات اور اس کی دولت سے بھی مہنگا ہے۔ تو اس جنت کی تیاری کرنی چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا یہ پوری دنیا اور اس کے اندر جتنے بھی خزانے ہیں ان سب سے قیمتی جنتی عورت کا ایک دوپٹہ ہے، لیکن سب سے پہلے وہاں پہنچنا شرط ہے کہ وہاں پہنچیں گے کیسے؟ وہاں پر پہنچنے والوں کے لیے اللہ رب العزت نے انعامات رکھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں 30 سال کے جوان ہوں گے سارے کے سارے جنت میں، لا يفنى شبابهم ولا يبلى ثيابهم، جنت میں پہنچنے والوں کے نہ کبھی کپڑے میلے ہوں گے اور نہ ہی ان کی کبھی جوانی ڈلے گی، سدا کے جوان ہوں گے اور سدا کے ان کے کپڑے اسی طرح ہی صاف اور شفاف ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں ایسی نعمتوں والی جنت عطا فرمائے۔ اور جنت کے اندر جمعہ بازار بھی لگے، ایک تو یہ جمعہ جب شروع ہو جائے تو انسان کو چاہیے کہ وہ مسجد کے اندر آ جائے۔ تو یہ نہیں ہے کہ جمعہ شروع ہوا ہے اور کوئی ادھر کو جا رہا ہے کوئی ادھر کو جا رہا ہے، اس کو پتہ ہی نہیں ہے
کہ جمعہ ہو رہا ہے کہ میں مسجد کے اندر پڑھ لوں مجھے کچھ ثواب بھی مل جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو جمعے کی جب امام خطیب خطبہ دینے کے لیے ممبر پہ کھڑا ہو جائے تو اس وقت اس سے پہلے مسجد کے اندر انسان کو آ جانا چاہیے، اور فرشتے مسجدوں کے دروازوں پہ کھڑے ہوتے ہیں لکھنے کے لیے اجر و ثواب۔ اور جب ہمارا معمول کیا ہوتا ہے کہ جب جمعہ ختم ہونے والا ہوتا ہے پھر مسجد کے اندر آنا شروع ہو جاتا ہے، تو اس لیے کوشش کیا کریں کہ مسجد میں پہلے آئیں تاکہ رجسٹروں کے اندر آپ کے بھی نام لکھے جا سکیں۔ اللہ رب العزت جنت کے اندر جمعہ بازار بھی لگائیں گے، جنتیوں کو سیر کروانے کے لیے جنت کے اندر جمعہ بازار بھی لگائیں گے، اور مرد جو ہے وہ شاپنگ کرنے کے لیے جائیں گے اور ان کے گھر والے گھر میں رہیں گے۔ لیکن دنیا کے معاملات ہیں یہ الٹے ہیں۔ دنیا کے اندر عورتیں بازار میں شاپنگ کرنے کے لیے جاتی ہیں اور مرد گھر میں بیٹھا ہو۔ لیکن جنت کا اصول ہی کچھ اور ہے۔ مرد جائیں گے بازار کے اندر شاپنگ کرنے کے لیے اور ان کے اہل و عیال گھر میں ہی رہیں گے، اور جب جائیں گے شاپنگ کرنے کے لیے جنت کے اندر ایک شمالی ہوا اڑے گی، اور جب ہوا چلے گی تو جنت کی پٹی ان کے چہروں پر پڑے گی، جس کی وجہ سے ان کی چہروں کی خوبصورتی اور بڑھ جائے۔ شاپنگ کر کے جب گھر سے شاپنگ کر کے بازار سے جب گھر واپس آئیں گے تو ان کے گھر والے کہیں گے کہ آج تم بڑے خوبصورت لگ رہے ہو، تو وہ کہیں گے آج جنت کے اندر ہوا چلی گئی۔ تو جنت کا کوڑا، جنت کی مٹی اگر وہ انسان کے اوپر پڑے گی جس طرح جنتی کے چہرے پہ پڑے گی تو جنتی کی خوبصورتی کے اندر اضافے کا باعث بن جائے گی۔ تو جنت کی ہر چیز انسان کی خوبصورتی کا باعث ہے، اضافے کا باعث ہے، اس لیے اس جنت کی خواہش کرنی چاہیے، اس جنت کی تیاری کرنی چاہیے۔ اللہ ذوالجلال ہمیں جنت میں جانے والوں میں شامل فرمائے۔ جنتی جب جنت میں چلے جائیں گے تو اللہ ذوالجلال کی طرف سے 4 اعلان کیے جائیں گے۔ اللہ رب العزت فرمائیں گے وَلَكُمْ أَن تَصِحُّوا فَلَا تَسْقَمُوا أَبَدًا۔ جنت میں پہنچ گئے ہو تو آج کے بعد کوئی بیماری نہیں آئے گی۔ وہ جنتی آج جنت کے اندر آ تو گئے ہو، دنیا کے اندر بیماری اور تکلیفیں مصیبتیں برداشت کر کے آئے ہو، آج جنت کے اندر آ گئے ہو تو یہاں کوئی بیماری نہیں آئے گی، کوئی پریشانی نہیں آئے گی۔ اس کے اندر تو اللہ ذوالجلال نے صحت تندرستی ہی رکھی ہے، کوئی شوگر، کوئی بلڈ پریشر، کوئی فرسٹریشن اور کوئی انسان کو ٹینشن نہیں ہوگی۔ وہاں تو اللہ ذوالجلال کی نعمتوں کی فراوانی ہوگی۔ لا يبسطون، اور جنت کے اندر بیماری تو دور کی بات کسی کو دھوپ تک نہیں آئے گی۔ ولا يتمخضون، کسی بھی انسان کو وہاں پہ بلغم بھی نہیں آئے گی، اور نہ نزلہ، نہ زکام، نہ کھانسی، وہاں پہ انسان کو کچھ بھی نہیں۔ وہ تو جنت ایسی ہے۔ وَلَا يَتَغَوَّتُونَ، اور جنتی نعمتیں کھائیں گے، اللہ ذوالجلال کی طرف سے نعمتوں کی فراوانی ہوگی اور انسان نعمتوں کو لیتا جائے گا۔ اللہ ذوالجلال نعمتوں کو دیں گے اور وہاں پہ انسان کو کوئی پیشاب یا کھانے کی حاجت بھی نہیں ہوگی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے فرمایا جنت کا ایک درخت اتنا بڑا ہے، اگر ایک گھڑ سوار 100 سال تک گھوڑا دوڑاتا رہے تو وہ جنت کا ایک درخت بھی کراس نہیں کر سکے گا۔ وہ جنت کا ایک درخت اتنا بڑا ہے، کیا وجہ ہے کہ اس کے اوپر پھل لگے،
اور وہ اشارے کر کر کے جنتی کو کہیں گے کہ لے لو مجھے کھا لو، اور انسان کو نعمتوں کی فراوانی ہوگی، اللہ رب العزت نعمتیں دیتے جائیں گے، وہ لیتا جائے گا اور کھائے گا، پسینہ آئے گا تو سب کچھ ختم ہو جائے گا، اور غریب ترین جنتی 10,000 خادموں والا جنتی، فرشتے 20,000 ڈشیں لے کے اس کے پاس سے گزریں گے، وہ ہر ڈش سے کھائے گا۔ دنیا کے اندر کوئی بھی ایسا انسان ہے جو 20,000 ڈشیں کھائے، 10 سے 20 کھا لے تو بس ہو جاتی ہے، لیکن جنت کے اندر وہ سب سے ادنا جنتی، سب سے چھوٹا ترین جنتی، غریب جنتی، جس کو 20,000 ڈشیں پیش کی جائے گی اور وہ ہر ڈش سے کھائے گا اور اللہ رب العزت کی نعمتوں کا شکر کرے گا۔ اور جنت میں کرنا کیا ہے؟ الحمدللہ، اللہ تیرا شکر ہے، اور فرشتوں کی طرف سے سلام علیکم طبتم، فرشتے کہیں گے سلامتی ہو تم پر، دنیا کے اندر بڑی خوبصورت زندگی بسر کر کے آئے ہو، اچھی زندگی بسر کر کے آئے ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَلَكُمْ أَن تَحْيُوا فَلَا تَمُوتُوا أَبَدًا، ہمیشہ کی زندگی ہے، انسان وہاں جیے گا اور وہاں پہ موت بھی اس کو نہیں آئے گی۔ اس دنیا کے اندر ہم کسی کوٹھی کا، کسی چیز کا افتتاح کرتے ہیں تو بعد میں پتہ چلتا ہے کہ یہ تو بس اللہ کو پیارا ہو گیا، اس کو نصیب ہی نہیں ہوا، بیچارے نے کچھ مزے بھی نہیں لیے، کوٹھی کا افتتاح کیا، اس کے اندر کھانا بھی نہیں کھا سکا، اس کو دیکھ بھی نہیں سکا، انجوائے نہیں کر سکا، سب کچھ ختم ہو گیا۔ لیکن دنیا کا یہ ماحول ہے، آخرت کے اندر یہ ماحول نہیں ہے، جنت کا ماحول ایسا نہیں ہوگا، وہاں اللہ رب العزت نعمتوں کی فراوانی کرے گی، تو وہاں پر موت بھی نہیں ہوگی، بلکہ موت کو ذبح کر دیا جائے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے موت کو ایک دمبے کی شکل میں لایا جائے گا، لوگ دیکھیں گے، اللہ رب العزت آواز لگائیں گے جنتیوں کو، یا اہل الجنہ، او جنتیوں، جنتی جب آواز سنیں گے کہ اللہ رب العزت نے آواز لگائی ہے، جنتی دوڑے ہوئے ہیں، بھاگ کر آئیں گے کہ اللہ رب العزت کوئی نعمت دینے والا، جنتی آئیں گے اور پھر اللہ رب العزت آواز لگائیں گے یا اہل النار، کہ او جہنمی بھی دوڑ کر آئیں گے کہ شاید اب جان چھوٹنے لگی ہے، جہنم سے آزادی مل جائے، جہنمی بھی آ جائیں گے اور دیکھیں گے، موت کو دیکھ کر خوش ہو جائیں گے کہ موت آ گئی ہے، اب ہماری جان چھوٹ جائے۔ جنتی آئیں گے، موت کو دیکھیں گے کہ دنیا کے اندر بھی موت تھی، آج پھر موت آ گئی ہے، اور وہ تھوڑے سے مایوس ہو، تو اللہ رب العزت کی طرف سے پھر اعلان ہوگا یا اہل الجنہ خلود فلا موت، اے جنتیوں آج کے بعد جنت کی نعمتیں ہی نعمتیں ہیں، کبھی بھی موت نہیں آئے گی، وَيَا أَهْلَ النَّارِ خُلُودٌ فَلَا مَوْتٌ، اے جہنمیوں، اے اہل النار آج کے بعد تمہیں بھی موت نہیں آئے گی، اسی طرح جہنم کے اندر سڑتے ہی رہتے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں اگر وہاں پہ کسی کو موت آنی ہوتی تو جنتی اسی افسوس کے ساتھ مر جاتے کہ ان کو موت آ گئی ہے، اور جہنمی اسی خوشی کے ساتھ مر جاتے کہ ہمیں اب موت آنے والی ہے، اب جہنم سے جان چھوٹ جائے۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَلَكُمْ أَن تَحْيُوا فَلَا تَمُوتُوا أَبَدًا، اس جنت میں اب ہمیشہ کی زندگی ہے، موت نہیں آئے گی۔ وَلَكُمْ أَن تَنْعِمُوا فَلَا تَبْتَئِسُوا أَبَدًا، اب تمہارے لیے جو نعمتیں ہیں یہ ہمیشہ کی نعمتیں ہیں، یہ تم سے چھینی نہیں جائیں گی،
یہ ہمیشہ تمہارے پاس ہی رہے گی اور نہ ہی یہ پرانی ہوگی اور نہ ہی کچھ کرنا پڑے گا۔ باغ ہے تو یہ تمہارے لیے سدا بہار ہے اور محل ہے تو وہ بھی سدا بہار ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت کے اندر محل کیسے ہوں گے؟ ایک موتی سے بنے۔ جنت کے ایک موتی سے ایک محل بناؤ جس کی لمبائی کتنی ہوگی؟ 60 میل لمبی لمبائی ہوگی اور اسی طرح چاروں طرف سے 60 میل کو پھیلاؤ۔ جنت کے اندر وہ ایک موتی سے محل بناؤ اور اس محل کے اندر انسان کے جنتی کے رشتہ دار بھی ہوں، اس کے بیوی بچے بھی ہوں اور وہ ان کی زیارتیں کرنے بھی جایا کرے گا، ملنے بھی جایا کرے گا۔ اللہ رب العزت ہمیں جنت کا وارث بنائے۔ جنت کے اندر جو گھر بنائے ہیں اللہ رب العزت، جنت کی ایک سونے کی ہے اور ایک چاندی کی، اور اس کے اندر جو گانا ہے وہ کستوری کا بنا ہوا اور اس کے اندر خوشبوئیں آتی ہیں۔ اللہ رب العزت نے وہ جنت ایسی بنائی ہے اور موتیوں سے جھڑ کے اللہ رب العزت نے وہ محل بنائے ہیں۔ اتنے خوبصورت محل ہیں، اللہ رب العزت ہم سب کے نصیب میں فرمائے۔ اور چوتھی نعمت جو سب سے بڑھ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَلَكُمْ أَن تَشِبُّوا فَلَا تَحْرَمُوا أَبَدًا، آج کے بعد جوانی ہے، کبھی بھی بڑھاپا نہیں آئے گا۔ دنیا کے اندر آج کیا ہے؟ آج تو جوان میں بوڑھے ہو رہے ہیں، بلکہ جو بوڑھے ہیں وہ جوانوں سے زیادہ سخت ہے۔ کیا وجہ ہے؟ کہ ان کی صحت اچھی ہے کیونکہ پہلے خوراکیں ٹھیک تھی، اب تو اس طرح کا ماحول ہی نہیں ہے، جوان جو ہے وہ جلدی بوڑھے ہو جاتے ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں جنت کے لیے دعائیں کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ 30 سال کا قدر و جوان اور 30 سال کی جوانی جتنی ہوتی ہے، اس کا مطلب ہے 30 سال کی جب عمر ہو جائے تو یہ زندگی بڑی قیمتی ہے، یہ جوانی بڑی قیمتی ہے۔ تو اس جوانی کو اگر اللہ کی راہ میں لگا دیا جائے اللہ رب العزت اپنے عرش کا سایہ نصیب کر دیتے ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں اپنی جوانی کو سنبھالنے والا بنائے۔ اللہ ذوالجلال ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے تو جنت میں جانے کے طریقے بتائے ہیں۔ جنت میں جانا ہے تو تھوڑی سی محنت کرنی پڑے گی، تھوڑا سا خلوص دکھانا پڑے گا، تھوڑی سی کارکردگی دکھانا پڑے گی، پھر ہی جنت ملے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے فرمایا جنت میں پہنچنے سے پہلے ایک منظر ایسا بھی ہے کہ جو بڑا پرخطر ماحول کا ہے، اور وہ جنت میں پہنچنے سے پہلے کا پل صراط کا منظر ہے۔ اللہ رب العزت نے پل صراط کو جہنم کے اوپر رکھا، وہ بال سے بھی زیادہ بریک۔ کچھ لوگ ایسے بھی ہوں گے جنتی، جب وہ پل صراط کراس کر جائیں گے پھر وہاں پوچھیں گے کہ دنیا کے اندر ہم سنا کرتے تھے کہ پل صراط بھی ہے، وہ کہاں پہ؟ حتیٰ کہ پل صراط کراس کر جائیں گے پھر پوچھیں گے وہ کہاں پہ پل صراط۔ اور کچھ ایسے بھی ہوں گے جو پل صراط سے دوڑ کر گزر جائیں گے، کچھ ایسے بھی ہوں گے جو پل صراط سے جس طرح انسان آرام سے چلتا ہے وہ اوپر سے چل کے گزر جاتا ہے، اور کچھ ایسے ہوں گے جو بجلی کی رفتار سے پل صراط کراس کر جائیں گے، اور کچھ ایسے بھی ہوں گے جو گھوڑے کی رفتار سے پل صراط کراس کریں گے، کچھ ایسے بھی ہوں گے جو مچھلی کی طرح پھڑپھڑاتے ہوئے رینگتے ہوئے کبھی گریں گے کبھی اٹھیں گے، اور اسی طرح چلتے چلتے آہستہ آہستہ پل صراط کو کراس کر جائیں گے، زخمی حالت میں پل صراط کراس کر جائیں گے۔
اور اس کے بعد پھر جنت کا سلسلہ شروع ہوگا۔ اللہ رب العزت ہمیں جنت میں پہنچنے والوں میں شامل فرمائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے فرمایا جو بندہ 4 کام کر لیتا ہے وہ سلامتی کے ساتھ جنت میں پہنچ جاتا ہے۔ سب سے پہلے آپ نے فرمایا افشوا السلام، لوگوں سلام کو عام کرو، وَأَطْعِمُوا الطَّعَامَ، اور لوگوں کو کھانا کھلاؤ، وَصِلُوا الْأَرْحَامَ، اور صلہ رحمی کرو، رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرو، وَصَلُّوا بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَامٌ، اور جب لوگ رات کو سو جائیں تہجد پڑھا کرو، نمازیں ادا کیا کرو، جب لوگ سوئے ہوں اللہ رب العزت کے سامنے سجدہ ریز ہو جایا کرو۔ تدخل الجنت بسلام، تم سلامتی کے ساتھ جنت کے اندر داخل ہو جاؤ گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا تدخل الجنت حتى تؤمنوا، اس وقت تک تم میں سے کوئی بھی انسان جنت کے اندر داخل نہیں ہو سکتا جب تک وہ مومن نہیں بن جاتا۔ اور فرمایا اولا ادلکم علی شیء اذا فعلتموه تحاببتم، اور اس وقت تک تم میں سے کوئی بھی انسان مومن نہیں بن سکتا جب تک تم آپس میں محبت نہ کرنے لگ جاؤ۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا کیا میں تمہیں آپس میں پیار اور محبت کرنے کا کوئی ایک اصول نہ بتا دوں، کوئی طریقہ نہ سمجھا دوں کہ جس کو کرنے سے تم آپس میں ایک دوسرے سے محبت کرنے لگ جاؤ؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں آپ نے فرمایا افشوا السلام، سلام کو عام کیا کرو، سلام کرو گے تو اللہ رب العزت تمہارے اندر محبت پیدا کر دیں گے۔